السلام علیکم جی ویور۔ ادارہ امن العام کے ڈائریکٹر اور حج سیکورٹی فورس کے چیئرمین جنرل محمد البسامی نے کہا ہے کہ حج سیزن کے دوران حج پرمٹ کی خلاف ورزی پر 6,310 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اجل نیوز کے مطابق حج ٹاسک فورس کے چیئرمین جنرل البسامی نے کہا کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں جعلی حج خدمات فراہم کرنے والے 84 اداروں کو سیل کر کے ان کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل البسامی نے حج سیزن کے بارے میں سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے کہا ہے کہ حج سیزن کے آغاز سے ہی مکہ مکرمہ کے تمام داخلی راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی حج پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے۔ مکہ مکرمہ کے داخلی چیک پوسٹوں پر متعین سیکورٹی اہلکاروں نے مختلف اوقات میں بغیر پرمٹ کے مکہ جانے کی کوشش کرنے والے 1,25,481 افراد کو واپس کیا، جبکہ 72,503 بڑی گاڑیوں کو بھی واپس کیا جن کے مالکان کے پاس مشاعر میں جانے کے خصوصی پرمٹ نہیں تھے۔ سیکورٹی فورس کے چیئرمین البسامی نے کہا ہے کہ حج پرمٹ کے بغیر لوگوں کو مشاعر منتقل کرنے والے 27 افراد کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ حج ایام کا آغاز ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے ہو جاتا ہے۔ اس دوران حج پرمٹ کے بغیر یا ایسے افراد جن کے پاس مکہ مکرمہ کی رہائش نہیں ہوتی ان کو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دیگر شہروں میں رہنے والے اگر حج سیزن کے دوران مکہ مکرمہ کام کی غرض سے جاتے ہیں تو انہیں اس کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا ہوتا ہے، بصورت دیگر وہ ایام حج میں مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسری خبر بھی سیزن حج سے ہی ہے۔ ایس پی اے کے مطابق ایک تصویر گزشتہ روز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں ایک خاتون کو ویل چیئر پر سعودی سکاؤٹس کے جوان ان کی منزل تک پہنچا رہے ہیں۔ دونوں نوجوان بوڑھی حجن کو دھوپ سے بچانے کے لیے چھتری تانے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں نے کہا ہے کہ ان دونوں جوانوں کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں ہر سطح پر حجاج کی خدمت کو اولویت دی جاتی ہے۔ ایسے افراد جن کے پاس دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری نہیں ہوتی انہیں چھتری فراہم کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں جو اپنے خیمے کا راستہ بھول جاتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو انہیں ان کے خیمے تک لے جاتے ہیں۔ سکاؤٹ نے اس طرح یوم عرفہ کو 21,000 سے زیادہ حجاج کی مدد اور رہنمائی کی ہے۔ اس والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اب ان کو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ اب ان کے ڈرائیوروں لائسنس آن لائن تجدید ہو سکیں گے۔ سیل اپلی کیشن کے ذریعے 3 نئی سروسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ جن کے ویزے کی مہلت ختم ہو چکی ہے اس اپلی کیشن سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے لائسنس تجدید کروا سکتے ہیں، اور جن کے لائسنس گم یا خراب ہو گئے ہیں وہ بھی اس اپلی کیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چھٹی جانے والے پاکستانیوں کے لیے بری خبر ہے۔ پاکستانی حکومت یعنی جو چوروں کی حکومت ہے، دوسرے ملکوں سے آنے والے پاکستانیوں کے موبائل ایئرپورٹ پر اترتے ہی بلاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے جو ٹائم ملتا تھا چھٹی کے دوران آپ ٹیلی فون استعمال کر سکتے تھے، اب وہ نہیں ملے گا۔ پہلے پیسے دیں اور پھر موبائل چلائیں۔ واہ رے!